السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسانی جسم میں موجود جتنے پارٹس ہیں انسان کے، جتنے بھی اعضاء ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم ترین عضو کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے اس کو خراب نہیں ہونے دینا، اس کو خراب ہونے سے آپ نے کیسے بچانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ لگتی ہے یا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ گرتے پڑتے ہیں، ان کو زخم لگتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، بعض دفعہ لوگوں کے دونوں ہاتھ دونوں بازو بھی رہ جاتے ہیں لیکن وہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے سر پہ چوٹ لگتی ہے، تھوڑا سا بھی چاہے مائنر سا بھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو، جب ان کے سی ٹی اسکینس کرواتے ہیں، ان کی یادداشت کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے ان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دماغ کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو اکثر یہ بہت زیادہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، ہم پاکستانیوں میں یہ عام ہے کہ یار میرا دماغ خراب نہ کرو، یار میرا تو صبح سے سر ہی درد کیے جا رہا ہے، میرا تو دماغ خراب ہو گیا۔ تو یہ جو دماغ لوگوں کا خراب ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن پر اگر ہم توجہ دیں اور ان کو ٹھیک کریں تو ہمارا دماغ بہترین پرفارمنس دے سکتا ہے۔ کوئی انجینئر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، مطلب اپنی زندگی میں جس حیثیت میں بھی کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کا وہ والا سافٹ ویئر ہے۔ تو جو انسانی دماغ ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے اور اس کے اوپر یہ جو کھوپڑی ہے، آپ نے اس سب کی حفاظت کس طریقے سے کرنی، اس کی اگر آپ نے حفاظت کر لی تو سمجھیں آپ نے اپنی زندگی کی حفاظت کر لی۔ تو اپنے دماغ کو سیٹ رکھنے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلی ٹپ یہ ہے کہ اکتاہٹ اور بورنگ اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیں گے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ فارغ ہی بیٹھے رہیں گے، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی آپ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اوپر جب اکتاہٹ آئے گی، بورنگ آئے گی تو آپ کا سر درد کرنے لگ جائے گا، اور دماغ جب ان ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ آپ کو زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ جتنے زیادہ فارغ رہتے ہیں ان کا دماغ بھی اتنا زیادہ فارغ ہوتا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ کو کبھی استعمال نہیں کیا ہوتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ہر وقت کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں لگائے رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ کم از کم آپ خود سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈیں جس میں آپ کا دماغ تھوڑا صرف ہوتا ہو، کسی نئی لینگویج کو سیکھنے میں، کسی نئی بات کو سیکھنے میں، کسی نئے کام کو سیکھنے میں اپنے دماغ کو لگائیں تاکہ آپ کا دماغ ایکٹیو رہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ ناشتہ ہمیشہ کریں۔ بہت سے لوگ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، جب ناشتہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو رات کا آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، اس کے بعد آپ کا دماغ ڈل پڑا ہوا ہے، تو ساری رات بھی گزر گئی، اب صبح بھی گزر گئی اور آپ نے ناشتہ نہیں کیا، اپنے دماغ کو تازہ فریش انرجی نہیں ملی، تو آپ کا دماغ کیسے سیٹ رہے گا؟ پھر آپ کا دماغ خراب ہی رہے گا۔ آپ کو 12-1 بجے تک آپ کو یہ لگنے لگ جائے گا کہ آپ میرا سر درد کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوگی کہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو سمجھدار لوگ، سیانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناشتہ کرو اور بھرپور کرو۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح ہو، اس طرح نہ ہو کہ آپ 2 سلائس لے کے غریبوں کی طرح آپ دفتر جا رہے ہیں، بلکہ آپ پراپر ڈائٹ لیں، بھرپور لیں، تاکہ آپ کا سارا دن فریش گزرے اور آپ اپنے آپ کو طاقتور اور انرجی والا محسوس کریں۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کا بے جا استعمال۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں یا ریلز چلا رہے ہیں، اسنیک ویڈیوز ہیں، ٹک ٹاک ہے، بس دیکھے جا رہے ہیں بے مقصد۔ اس سے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا بلکہ اور تھک رہا ہے۔ آپ کے دماغ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ دیکھ کیوں رہا ہوں۔ تو جب بھی آپ اس طرح کی حرکتوں میں لگے ہوں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوں، تو آپ یہ سوچا کریں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو اگر تو آپ فائدہ لینا چاہیں گے اس سے تو آپ لے بھی سکیں گے، اور اگر آپ اس کو بند کرنا چاہیں گے تو آپ بند بھی کر سکیں گے۔ فضول ٹائم ضائع کرنے سے اور دماغ کو ایک فضول سی بیکار سی ایکٹیویٹی میں لگانے سے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو فریش رکھ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں یا ہمارا کبھی سر درد کر رہا ہے یا اگر ہمیں کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہم بجائے یہ کہ ریسٹ کرنے کے ہم بیماری میں بیڈ پہ بھی موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یا بیڈ پر بیٹھ کے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی بزنس ہو جائے، جی فلاں کو کال کر لوں، فلاں کا کام کر لوں۔ تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے دماغ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیماری میں کام نہیں کریں۔ بیماری میں کام کرنا آپ کو اور بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور آپ کا دماغ اس سے اور زیادہ خراب ہوتا ہے۔ جب آپ بیمار ہوں تو آپ ریسٹ کریں، فل بیڈ ریسٹ کریں، اور مطلب کسی بھی ایکٹیویٹی میں لگنے کی بجائے ریسٹ کریں گے تو اس سے آپ کو جو فریشنس ملے گی وہ بیماری آپ کو ایسی لگے گی جیسے بیماری تھی ہی نہیں، بالکل آپ فریش ہو جائیں گے۔ 5ویں چیز جو آپ کے دماغ کو انفریش کرتی ہے، آپ کے دماغ کو ڈبو بنا دیتی ہے، وہ یہ کہ آپ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ زیادہ کھانا کھا لینے سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ جب بھر جاتا ہے اور اس کے اندر سانس لینے کے لیے بھی، گیسز کے اخراج کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بچتی، تو وہ گیسز اوپر کو اٹھنے لگتی ہیں اور دماغ انسان کا بند ہو جاتا ہے، ماؤف رہتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنی صحت سے یا اپنے معدے سے بھی زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا دماغ اکثر بند رہتا ہے، ان کا دماغ ایکٹیو نہیں رہتا، کیونکہ ان کے دماغ میں گیس بھری رہتی ہے اور وہ ہمیشہ ٹن سے رہتے ہیں۔ تو آپ اپنے دماغ کو فریش رکھنا چاہتے ہیں تو مناسب کھانا کھائیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مناسب کھانا کھاؤ، پیٹ کے اندر 3 حصے رکھو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ایمان کے لیے، تاکہ آپ کا ایمان بھی ایکٹیو رہے، آپ اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھو، اپنی زندگی میں جو آپ نے اصول بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ تبھی چل سکتے ہو جب آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا۔ آپ کا جب دماغ ہی بند رہے گا کیونکہ آپ نے روٹی زیادہ کھا لی تھی، تو پھر آپ کیسے اچھی زندگی گزارو گے؟ آپ کا دماغ انفریش ہی رہے گا۔ تو آپ کوشش کریں مناسب کھانا کھائیں۔ اچھا، چھٹی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کا 70% 60% اسی کام کو دیتے ہیں جس سے میں آپ کو منع کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کا جو حسن ہے کسی بھی انسان کے اندر، بہترین اسلام کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے رک جائے، لا یعنی چیزوں سے رک جائے، ایسی چیزوں سے رک جائے، ایسی چیزوں سے ہٹ جائے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو آپ اپنے آپ کو جو لا یعنی چیزیں ہیں، جن کا کوئی آپ کو مطلب ہی نہیں ہے، جن کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں سے آپ دور رہیں۔ ایک مشہور لطیفہ ہے، میں آپ کو سناؤں۔ ایک بندے نے دیکھا، ایک انگریز پاکستان آیا، اس نے دیکھا کہ یار پاکستان میں لوگ جو ہے نا بہت وقت کی بندی کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک ٹرین آ رہی ہے، پھاٹک پہ لوگ روکے ہوئے ہیں سب، اور ایک بابا جی ہیں، وہ سائیکل انہوں نے اٹھائی ہے اور پٹری کے اوپر سے ٹرین کے آنے سے پہلے گزر گئے ہیں، بھاگ دوڑ میں بڑی جلدی وہ جا رہے ہیں۔ تو انگریز نے سوچا کتنی محنت کرنے والی قوم ہے، اس کو اپنے کام سے کتنا لگا ہوا ہے، جلدی بابا جی جا رہے ہیں اپنے کام پہ۔ وہ بہت زیادہ امپریس ہوا۔ جب ٹرین گزر گئی، جب پھاٹک کھلا، بابا جی انگریز جب دوسری طرف گیا تو آگے لوگوں کا کافی مجمع لگا ہوا تھا۔ تو کیا تھا، یہ ایک مداری تھا، وہ کوئی سام کے کرتب دکھا رہا تھا، تو پتہ چلا بابا جی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہماری جتنی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، ہم تو ان کاموں میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں تیز بھاگے جا رہے ہیں، کس طرف بھاگے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو لا یعنی چیزوں میں ہمارا جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے یا دوسرے جو بھی سوشل چینلز ہیں، پرینکس کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگوں کے پاس بہت زیادہ وقت ہے اور بہت زیادہ وہ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ جو ویلیو گیونگ والے جو چینل ہوتے ہیں ان پہ لوگ نہیں آتے۔ تو یہ اپنے اندر تبدیلی لائیں کہ آپ پازیٹیو چیزوں کی طرف جائیں، ایسی چیزیں جن سے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایسی چیزوں کی طرف جانے سے گریز کریں۔ دماغ ان فریش رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ نیند کی کمی بھی ہے۔ اب نیند کے اوپر بھی توجہ دیں کہ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، کم سے کم بھی آپ 6 گھنٹے تو نیند لیں نا 24 گھنٹوں میں سے، تاکہ آپ کا جو دماغ ہے باقی 18 گھنٹے صحیح طریقے سے ایکٹیو کام کرے۔ کم سے کم بھی 6 گھنٹے نیند لیں، 6 گھنٹے نہیں تو 8 گھنٹے لیں، لیکن 8 سے زیادہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ 10-12 گھنٹے آپ سوئے رہیں، ایسے ہی لگے جیسے آپ کو زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مطلب مناسب نیند لیں گے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا، فریش رہے گا۔ سائنس آج تک حیران ہے کہ یہ کون سا ایسا فارمولہ ہے نیند کہ انسان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے۔ آج تک سائنس اس نیند کی کہانی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، پراپر نیند لیں۔ یہ بھی نہیں کہ بالکل نہ سونا، اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت سوئے ہی رہنا۔ اور جب سوئیں آپ تو آپ کوشش کریں کہ آپ رات میں سوئیں۔ دن میں سونے سے آپ کے دماغ پہ وہ فریشنس نہیں آتی جو رات کو سونے میں ہوتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے رات کو بنایا ہے، دن کو سونے کے لیے نہیں بنایا۔ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے ہمارے دماغ کو خراب رکھنے کی، وہ ہے سگریٹ نوشی، کہ ہم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ سگریٹ جو ہے ہمیں نقصان دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پیے رہے ہیں۔ تو سگریٹ سے بھی کیا ہوتا ہے، دماغ بند ہو جاتا ہے، وہ دھواں دماغ پہ چڑھتا ہے تو انسان کی جو سینسز ہیں وہ بند ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، غم بھلانے کے لیے۔ تو غم کیوں بھول جاتا ہے انسان کو، ٹینشن کیوں بھول جاتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے، فوراً سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیوں پیتے ہیں؟ تاکہ وہ جو دماغ ہے وہ اس ٹینشن کے اوپر فوراً ری ایکشن نہ دے، بلکہ اور اس کو اور ٹھنڈا کر دیں، اس کو اور ڈل کر دیں۔ تو سگریٹ نوشی جس طریقے سے انسان کو نقصان دے، اسی طریقے سے آلودہ ہوا جو ہے، ہوا کی آلودگی ہے، یہ بھی انسانی دماغ کے لیے صحیح چیز نہیں ہے۔ یہ بھی انسان کے دماغ کو ڈل کرتی ہے، ان ایکٹیو کرتی ہے، ایکٹیو نہیں رہنے دیتی، فریش نہیں رہنے دیتی۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ جتنے بھی نشے ہیں اور جتنی بھی اس قسم کی جو آلودہ ہوائیں ہیں ان سے آپ دور رہیں،
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ اس سے بہتر قرآن پاک کی کون سی آیت ہو سکتی ہے جو سگریٹ نوشی کو روکے، کہ انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں سگریٹ پکڑی ہوتی ہے اور اس کے کش لگا کے اپنا سارا معدہ، اپنے سارے گردے، اپنی ساری ہر جو اندر کا پورا سسٹم ہے سب کو گندا کیا ہوتا ہے۔ تو میں اس میں مطلب یہ بھی بتاؤں گا کہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے آپ سگریٹ نوشی سے دور رہیں اور فریش ایئر لیں، صبح کی واک کریں۔ سیکنڈ لاسٹ جو چیز ہے وہ ہمارے اندر جو ہمارے دماغ کو سب سے زیادہ انفریش رکھتی ہے، ان ایکٹیو رکھتی ہے، وہ ہے رابطوں میں کمی، کہ ہم لوگ تعلقات کو نبھانے میں چڑ کھاتے ہیں، تعلقات نہیں نبھاتے، کوشش نہیں کرتے، لوگوں سے تعلقات نئے نہیں بناتے۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو کے تھرو یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نئے تعلقات بنائیں، نئے دوست بنائیں، نئے لوگوں کے ساتھ اپنی تعلق داریاں بڑھائیں۔ جتنے زیادہ آپ کے ریلیشن بڑھیں گے، آپ کا دماغ بھی اسی وجہ سے زیادہ زیادہ فریش رہا کرے گا۔ جب انسان اپنے رابطوں میں کمی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کمی کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے اپنے دماغ کو ان ایکٹیو رکھنے کی۔ اور آخری چیز سب سے زیادہ ضروری، اپنے دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ فضول بحث سے گریز کریں، چاہے وہ سیاسی بحث ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو۔ اگر آپ سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ بحث نہیں ہوگی، کیونکہ اصلاح کے اندر بحث نہیں ہوتی، لیکن جب بحث ہوتی ہے تو اصلاح نہیں ہوتی۔ تو آپ بحث سے گریز کریں، بحث سے اجتناب کریں، بحث کرنا چھوڑ دیں، فضول باتوں پہ ہر وقت ایڑی تیڑی کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی آپ کو بحث میں الجھا رہا ہو تو آپ اس سے کہیں میرا بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اپنے آپ کو کم سے کم باتوں کے اندر الجھائیں۔ تو اس سے بھی ایک بہت بڑا آپ کو فائدہ دے گا کہ آپ کا دماغ اس سے فریش رہے گا۔ مجھے امید ہے یہ جو میں نے آپ کو 10 ٹپس بتائی ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی اور آپ کے دماغ کو سیٹ رکھنے میں آپ کو فائدہ دیں گی۔ آپ آئندہ کسی کو یہ نہیں کہیں کہ یار میرا دماغ خراب نہ کرو، کیونکہ آپ کا دماغ صحیح رہے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔